بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیکچر میں ہم سابقہ جو ہم نے الدرس الثامن تک دروس کو مکمل کیا تھا، اس سے آگے آج ہم الدرس التاسع نواں سبق ہم اس کا آج مطالعہ کرتے ہیں، اور جو اس میں مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی اور عربی کے جو قواعد اس میں استعمال ہوئے ہیں اور ترجمہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ الدرس التاسع، تاسع عربی میں 9 کو کہتے ہیں، تو الدرس التاسع نواں سبق، اس میں چند ایک جو نئے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ووکیبلری میں اضافہ کریں گے اور آپ نے ان کو یاد کرنا ہے، اور ساتھ ہی عربی کے الفاظ اور جملے کس طرح سے بنائے جاتے ہیں اس کو آپ نے اس پر غور کرنا ہے، تاکہ ہم عربی کے چھوٹے چھوٹے جملے ان کو سمجھ پائیں اور بنا پائیں۔ تو الدرس التاسع اگر آپ اپنے پاس کھول لیں تو اس میں پہلا جملہ ہے انا قریب من الباب، اور یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ قریب اور بعید کا جو تصور ہے اور کنسیپٹ ہے عربی میں، اس کو آپ کو سمجھانے کی مصنف کوشش کر رہے ہیں۔ تو انا قریب من الباب، انا متکلم کا صیغہ ہے، میں قریب قریب ہوں، من الباب من حرف جر ہے، سے الباب دروازے، میں دروازے سے قریب ہوں۔ انت بعید من الباب، انت تم، بعید دور ہو، من الباب دروازے سے۔ انت قریب من النافذہ، تم کھڑکی سے قریب ہو۔ اب یہ تمام بعید اور قریب، ان کے ساتھ کچھ الفاظ ملا کر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جملے میں یہ کیسے استعمال ہوں گے۔ اور انا، انتا، اس کا فرق آپ پہلے سمجھ چکے ہیں کہ یہ کیسے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے جملہ ہے انت قریب من الجدار، تم دروازے کے قریب ہو۔ انا بعید من الجدار، میں دروازے سے دور ہوں۔ انت قریب من السبورہ، آپ تختہ سیاہ کے قریب ہیں۔ انت بعید من السبورہ، آپ تختہ سیاہ سے دور ہیں۔ هل انا قریب من الباب، هل ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حرف استفہام ہے، یہ استفہامی جملہ ہے، سوال کیا جا رہا ہے کیا میں دروازے سے قریب ہوں، هل انا قریب من الباب۔ اور اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب بھی کوئی سوال آتا ہے تو اس کے 2 طرح کے جواب ہوتے ہیں۔ ایک تو اگر وہ سوال ٹھیک ہے تو آپ اس کا جواب نعم میں دیتے ہیں، نعم انا قریب من الباب۔ اور اس میں 2 طرح کی چینجز ہوتی ہیں۔ جب وہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہے تو وہ سوال میں پوچھے گا هل انت قریب من الباب، کیا آپ دروازے سے قریب ہیں، اور جواب میں آپ انتا کی جگہ انا استعمال کریں گے، نعم انا قریب من الباب۔ جس طرح سے اردو میں کیا آپ دروازے سے قریب ہیں، اور جواب میں آپ کی بجائے میں کا جواب دیتے ہیں، جی ہاں میں دروازے سے قریب ہوں۔ تو یہی قاعدہ عربی میں بھی استعمال ہوگا۔ هل انت قریب من الباب، جواب ہوگا نعم انا قریب من الباب۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ دور ہیں، تو دوسرا جواب نفی میں ہو سکتا ہے، لا بل انا بعید من الباب، نہیں بلکہ میں دروازے سے
دور ہوں۔ تو اسی طرح سے البنت قریب من الطفل، لڑکی بچے کے قریب ہے۔ البنت بعید، البنت قریبۃ من الطفل، سوری، جب بنت کی بات آئے گی تو قریب مذکر کا صیغہ ہے، اور مذکر کے لیے آپ قریب استعمال کریں گے، لیکن اگر البنت آ جائے لڑکی تو اس کے لیے استعمال ہوگا قریبتم، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، البنت قریبۃ من الطفل یا البنت بعیدۃ من السریر، مؤنث کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا اور مذکر کے ساتھ مذکر کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے الطفلۃ بعیدۃ من النار، هل البنت قریبۃ من الطفل، یہ پھر استفہامی جملہ ہے، کیا بچی بچے کے قریب ہے؟ اس کا جواب آپ نے آگے پکچرز جو بک میں دی گئی ہیں اس سے آپ نے مفہوم سمجھ کر اس کا جواب دینا ہے۔ هل الحرۃ قریبۃ من الطعام، هل البنت قریبۃ من الطفل، هل الطفلۃ قریبۃ من النار۔ تو یہ سارے جو جملے استعمال ہو رہے ہیں اس میں آپ نے ان کا سٹرکچر سمجھ لیا، اور سٹرکچر سمجھنے کے بعد بعید اور قریب کا فرق آپ کو سمجھایا جا رہا ہے اس سبق میں۔ اور پھر اس میں جو اہم بات ہے وہ ذاکا اور ہونا، ذاکا معنی وہ، ہونا یہاں، اور ہونا کا وہاں۔